अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहु अल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलुगुल हिल्यतु मिनल मुअमिनि हैथु यबलुगुल वुज़ू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सारे हज़रात एक मर्तबा मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम और अज़मत के साथ दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। परवाने को शम्मा और बुलबुल को फूल बस, परवाने को शम्मा बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम, काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज सफरुल मुज़फ़्फ़र की 6 तारीख सन 1447 हिजरी है और मुताबिक 1 अगस्त 2025 ईस्वी और जुमअतुल मुबारक का अजीम दिन है और हम सब इस वक्त अल्लाह के दरबार में हाजिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जुमे के इस मुबारक दिन की हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और
ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی جو باتیں آئے، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، یہ جو ماہ سفر ہے، اسی ماہ سفر کے تعلق سے اور اسی مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے آج عنوان اور موضوع اور ٹاپک سامنے رکھا ہے، وہ ہے ماہ سفر اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین نظام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ماہ سفر کے اندر ہی ہجرت مدینہ فرمائی ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ اس سفر مظفر کی ایک فضیلت ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے کہ اسی مہینے میں حضور علیہ السلام نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور سفر کے آخری عشرے میں آپ نے اور آپ کے فدا کاروں نے ہجرت فرمائی ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اگر یہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو حضور علیہ السلام یہ عظیم سفر جو کہ مدینے کی طرف ہے، اس مدینے کی طرف ہجرت نہ فرماتے، کوئی دوسرا مہینہ آپ انتخاب کرتے۔ لیکن حضور کو معلوم تھا کہ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اسی لیے حضور نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سفر فرمایا۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت لغوی اعتبار سے کسی جگہ کے چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ کسی جگہ کے چھوڑنے کو اور دوسری طرف چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ اور اصطلاحی شریعت میں ہجرت کہتے ہیں اتباع شریعت اور شعائر اسلام پر عمل کرنے کی خاطر، اتباع شریعت اور شعائر اسلام پر عمل کرنے کی خاطر اور اللہ تعالی کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور تعلیمات اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہجرت ہے۔ تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے اندر حضور علیہ السلام کو اور حضور کے فدا کاروں کو اسلام پر عمل کرنا مشکل کر دیا تھا، ظلم کی انتہا کر دی تھی مکے کے لوگوں نے۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا کہ اے میرے پیارے حبیب، اب آپ کو جو ہے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا ہے۔ اور آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے اس کے مذہب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ نہ انسان کا وطن ہے، نہ انسان کا گھر اور مکان ہے، نہ روزی اور روٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر سب سے زیادہ اہمیت والی کوئی چیز ہے تو وہ مذہب ہے اور اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کو اگر خوشنودی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، تو آپ اپنے وطن کی قربانی دیجئے، آپ اپنے جان کی قربانی دے کر مدینے کی طرف ہجرت کیجئے۔ تو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے، اسی لیے یہ حکم ہوا۔ میرے بزرگوں، دوستو،
ہمیں صحابہ سے محبت کیوں ہے؟ کیا صحابہ سے ہمیں محبت اسی لیے ہے کہ صحابہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جانوں کو نچھاور کیا، اس لیے محبت ہے؟ یا اس لیے محبت ہے کہ صحابہ نے حضور کے ساتھ 27 جنگیں لڑی، اس لیے صحابہ سے محبت ہے؟ یا ہر وقت صحابہ حضور کے آگے پیچھے رہتے تھے اس لیے محبت ہے؟ اس لیے محبت ہمیں صحابہ سے نہیں ہے۔ اگر صحابہ سے ہماری محبت اور عشق ہے تو وہ اس لیے ہے کہ صحابہ کی نسبت اللہ کے پیغمبر سے ہوئی ہے، نسبت کی بنا پر صحابہ سے ہمیں محبت ہے۔ نسبت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ والے کیا فرماتے ہیں؟ نسبت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو ایک آپ مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر یہ جو آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد مثال کے طور پر 100 سال سے پہلے بنی ہے، یا 100 سال یا 150 سال پہلے بنی ہے۔ اب 150 سال پہلے مسجد بننے سے کیا اس کا مقام اور مرتبہ یہی تھا؟ ایسا تو نہیں تھا کہ 150 سال پہلے سے اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ 150 سال پہلے آدمی یہاں پر چپل لے کر بھی آ جاتا تھا، لیکن آج یہ مسجد بنی ہوئی ہے تو اب کسی قطب اور ابدال کو یہ اختیار اور اجازت نہیں ہے کہ وہ جوتا پہن کر یہاں تشریف لائے۔ جیسے کہ آپ بھی باہر جوتا نکال کر آئے، عالم بھی مسجد میں آئے تو جوتا نکال کر آئے، جبکہ 150 سال پہلے اگر کوئی آتا تھا تو جوتا لے کر آتا تھا، چاہے عام آدمی ہو چاہے عالم دین ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مسجد نہیں تھی۔ اب جب مسجد بن گئی تو اس جگہ کی ایک نسبت کس سے ہو گئی؟ اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ تو اب دیکھیں نسبت یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اب نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اب کسی اور قطب اور ابدال کو یہ اجازت نہیں کہ وہ چپل نکالے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی نسبت حضور سے جب ہو گئی تو اب ہر صحابی کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بہت مقام بلند ہو گیا، اس لیے کہ صحابہ کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی۔ اب جب کوئی انسان صحابی کی کوئی گستاخی کرے گا تو اب یہ مانا جائے گا کہ صحابی کی ایک شخص گستاخی نہیں کر رہا بلکہ حضور کی ذات سے یہ گستاخی کر رہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک سے نہریں نکلی ہے، اسلام کی نہریں ہیں، اور 1,44,000 کم و بیش صحابہ حضور کے ہیں۔ تو یہ سب کے سب نہر کہاں سے نکل کر ہیں؟ مدینہ پاک سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہریں نکل کر ہے۔ اب وہ نہر ہمارے ہندوستان کو آئی، پاکستان کو آئی، اور دنیا کے چپے چپے پر یہ نہر پھیل گئی۔ اب اس نہر کو کوئی اگر پلید اور ناپاک کہے تو یہ ناپاک اس صرف ایک نہر کو نہیں کہہ رہے بلکہ اس نہر کے ذریعے سے حضور سے جو نہر نکلا اور گویا کہ ڈائریکٹ حضور کو برا بھلا کہہ رہے، حضور کی توہین کر رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ حضور نے پہلے حکم دیا کہ دیکھو رفتہ رفتہ جو ہے تم سب کے سب مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حضور کا حکم ہوا، آہستہ آہستہ صحابہ مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ اب تھوڑے سے گنے چنے صحابی مکے کے اندر رہ گئے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
اور اسی طریقے سے اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اب مکے کے قریش نے دیکھا کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ مکہ خالی کر رہے ہیں اور اب مکے کو چھوڑ کر مدینے کو مرکز بنا رہے ہیں، اور جب یہ مدینے کو مرکز بنائیں گے تو پھر ہماری معیشت کو خطرہ ہے، ہمارے مکے کو خطرہ ہے، اس لیے کہ اب ان کا مرکز مدینہ ہو جائے گا تو اب وہاں سے یہ لوگ دین پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو ان کو ایک خطرہ لاحق ہوا مشرکین مکہ کو۔ ان سبوں نے کیا کیا، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار قصی بن کلاب، یہ جو ایک دار الندوہ ہے، قصی بن کلاب کی ایک عمارت تھی، اس عمارت کے اندر یہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کے قدم کو کیسے روکا جائے، ان کے قدم کو کیسے روکا جائے اور ان کی مقبولیت کو کیسے ختم کی جائے۔ یہ سارے کے سارے قریش مکہ نے ایک اجلاس رکھا، ایک میٹنگ بلائی، کہاں پر؟ دار الندوہ میں، جو کہ قصی بن کلاب کی ایک عمارت تھی، اس کے اندر انہوں نے میٹنگ رکھی، اور اس میٹنگ کے اندر شیطان ملعون ایک شیخ پارسا کی شکل میں آ گیا۔ شیخ پارسا یعنی ایک بزرگ کی شکل میں یہ شیطان لعین بھی وہاں پر ان کی میٹنگ میں آیا اور تجویزیں پیش کرنے لگے۔ تو کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ دیکھو حضور کو ایسا کرو کہ ایک کوٹری میں بند کر دو، ایک کوٹری میں، ایک قلعے میں بند کر کے رکھ دو، نعوذ باللہ اسی کوٹری میں یہ محمد جو ہے کیا کر جائیں گے، نعوذ باللہ انتقال کر جائیں گے، مر جائیں گے کوٹری میں رہتے رہتے۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو یہ تم غلط کہہ رہے، یہ تجویز نہیں چلنے والی، یہ مشورہ غلط ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار اور اسی طریقے سے جانثار ہیں وہ ان کو کوٹری میں رہنے نہیں دیں گے، بلکہ اپنے آپ کو قربان کر کے یہ صحابہ وہاں سے چھڑا لیں گے، اسی لیے یہ مشورہ تمہارا غلط ہے۔ شیطان نے جب ایسا کہا تو قریش مکہ نے کہا یہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ جانثار اور فداکار ہیں حضور پر، ان کے ساتھ حضور کے اور محمد کے یہ ساتھی، چھوڑیں گے نہیں، ان کو واپس لے لیں گے۔ تو پھر ایک تجویز دوسری یہ پیش کی کہ ان کو باندھ کر اور بیڑیاں ڈال کر ایسے ہی ختم کر دو، نعوذ باللہ۔ تو شیطان نے پھر یہاں پر انگلی اڑائی اور کہنے لگا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیڑیوں سے چھڑا لیں گے، ان کے جانثار اور یار چھوڑیں گے نہیں اور تم پر بھی حملہ کریں گے۔ شیطان نے یہاں پر بھی انگلی اڑائی اور قریش مکہ کو کہا کہ یہ تجویز بھی تمہارے غلط ہے۔ اب ابو جہل آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ایک تجویز اور ایک میری رائے یہ ہے کہ ان کو ختم ہی کر دو، ان کو کیا کرو، ختم ہی کر دو، قتل ہی کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب شیطان لعین نے اس رائے پر داد دی اور واہ واہ کہا کہ یہ رائے بہت اچھی ہے، یہ رائے بہت اچھی ہے۔ تو اس طرح کی ان کی پلاننگ ہوئی اور بڑے بڑے قریش مکہ کے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ سب کے سب اس میٹنگ میں تھے۔ اللہ نے ان مردود اور ذلیل انسانوں کو جنگ بدر میں ذلیل اور خوار کر کے مارا۔ جنگ بدر میں ان کی لاشوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے بڑی ہی ذلت اور بہت ہی رسوائی کے ساتھ ان کو کنویں میں ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ ملعون قسم کے لوگ اللہ کے پیغمبر کے گل کو اور چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جب یہ پوری میٹنگ ہوگی، حضور کو اطلاع ملی کہ میرے اللہ، میرے پیارے حبیب، آپ کے بارے میں یہ سازشیں ہو رہی ہے،
آپ کو جو ہے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب خانہ کعبہ سے رات کے وقت میں ہجرت کا ارادہ فرمایا ہے، اور خانہ کعبہ سے کوچ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام یہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی دیکھو یہ میرا بستر ہے، اس بستر پر تم لیٹ جاؤ اور میری سبز چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، اور ایک بات خیال رکھنا اے علی، کام یہ کرنا کہ جیسے ہی صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں میں تم کو سپرد کر رہا ہوں، یہ امانتیں لوگوں کو پہنچا دینا۔ یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر انسان کے اوپر جان لیوا بھی حملہ ہو اور لوگوں کی امانتیں اس پر ہو تو امانتوں میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ امانت کا حضور نے اس وقت خیال کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کی امانتیں ان تک پہنچ جانی چاہیے۔ یہاں سے امت کو یہ سبق ملا کہ دیکھو امانتوں میں خیانت نہ کرنا۔ آج ہم سب مسلمان ہیں، ہم دوسروں کی امانتوں پر خیانت کرتے ہیں، دوسرے اللہ کی امانت پہ ہم خیانت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا اور دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ دیکھو کس کی تم پرستش کرو گے دنیا میں جا کر۔ سبوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، اور کئی بار امت نے اور اللہ کی یہ مخلوق انسان نے کہا تھا ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ جیسے ہی دنیا میں آئے یہ ایک گویا کہ اللہ کی طرف سے امانت تھی، آج ہم اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے۔ نماز ہماری رہ جاتی ہے فجر کے سونے میں، ظہر تجارت میں، عصر آرام کرنے میں، اور مغرب کھیل تاش میں، اور عشاء تھکاوٹ میں ہماری چلی جاتی ہے۔ آپ اور میں اس وقت غور کریں، ظہر کی نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ بجنسوں میں ہمارا وقت چلا جاتا ہے، مؤذن اذان دیتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، تو بجنس میں ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز کھا کر ذرا سوئے، آرام میں چلی گئی، مغرب کھیل کود میں چلے جاتے ہیں، کوئی تاش میں بیٹھا ہے، کوئی کسی میں بیٹھا ہے، کوئی کسی میں، اور اسی طریقے سے عشاء کی حالت یہ ہے کہ کام سے آتے ہیں، تھکاوٹ کا بہانہ کر کے سو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ایک امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ تو حضور نے یہ سبق دیا کہ امانتوں میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام کرنے لگے بستر پر، اور حضور کے نکلنے سے پہلے ان کفار و مشرکین نے حضور کا گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 19 تلواریں ننگی لے کر کھڑے تھے یہ مشرکین مکہ، اور ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو لیے تھے یہ مشرکین مکہ، اور چمکتی ہوئی تلواریں تھی، اور ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی محمد گھر سے نکلیں گے ہم ان کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ اور 19 تلواریں نیام سے نکلی ہوئی تھی، اور قریش مکہ انہوں نے اس طرح پلاننگ کی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا، اور اس ارادے سے لیا کہ اگر بنو ہاشم ہم سے کوئی بدلہ لینا چاہیں گے تو ہر قبیلے سے کیسے بدلہ لیں گے؟ تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ بدلہ لینے کی بات کریں گے تو ایک ایک قبیلے سے دیت ادا کر دیں گے، جان کے بدلے میں مال وغیرہ دے دیں گے۔ تو اس غلط ارادے سے انہوں نے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو بچانا چاہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت حضور سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر کے باہر مشرکین مکہ کے نوجوان ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، آپ کیسے نکلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے علی میری فکر مت کرو، میری فکر مت کرو، میں کوشش کروں گا، اللہ رب العزت مجھے محفوظ مقام تک پہنچائیں گے۔ تو کوشش کرنا میرا کام ہے، اور محفوظ مقام تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔
اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے قرآن کریم دیا ہے، آپ صاحب قرآن ہیں اور قرآن کریم سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے حبیب، آپ سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیت ہے، یاسین سے لے کر فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھیے اور پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیجئے اور باہر نکلتے وقت اپنی مٹھی میں ایک ہاتھ میں ایک مٹھی مٹی لے لیجئے گا اور اس کو لے کر دشمنوں کی طرف پھونک مار کر پھینک دیجئے گا۔ جیسے ہی آپ پھینکیں گے اس کے بعد آپ کو بحفاظت آپ کو نکالنا میرا کام ہوگا۔ حضور نے ایسے ہی کیا۔ سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں، شروع کی آیتیں فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھے اور پڑھنے کے بعد مٹی میں دم کی اور دم کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے پھینکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے ذروں کو ان دشمنان اسلام کی آنکھوں میں ڈال دیے اور سب کے سب آنکھیں ملتے رہے اور حضور علیہ السلام بحفاظت نکل گئے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب خدا کے تھے، خدا اپنے حبیب کے ہو گئے۔ جو انسان بھی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اس طرح سے حضور علیہ السلام حفاظت نکل گئے اور جیسے ہی صبح ہوئی تو مشرکین مکہ کے یہ سرداران اور نوجوان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کپڑا اٹھاتے ہیں، چادر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو یہاں تو محمد نہیں ہے، یہاں کوئی اور ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا علم، مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ اب پھر اس کے بعد یہ دشمنان اسلام چراغ مصطفی کو گل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایسے ہی نہیں بیٹھ گئے۔ اب یہ لوگ حضور کی تلاش میں نکلے۔ کہاں نکلے؟ تلاش میں نکلے۔ کہتے ہیں کہ خود ہی نہیں نکلے بلکہ بڑے بڑے سراغ دان، راستوں کی ٹاپ کو، انسانوں کے پیر کے قدم کو پہچان جانے والے ایسے ایسے سراغ دان لے لیے اور حضور کی تلاش میں نکلے۔ ان کفار مکہ کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ کہیں پر جا سکتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر جا سکتے ہیں، دروازے پر جا سکتے ہیں۔ وہاں پر گئے، وہاں سے حضور علیہ السلام پوچھ کر گئے تھے غار ثور کی طرف، اور جانے سے پہلے حضور علیہ السلام کے لیے کھانے کا انتظام کیا، توشہ کا انتظام کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ اور کھانے کا انتظام کیا، اور اسی طریقے سے کھانے کے منہ کو بند کرنے کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے دوپٹہ کو پھاڑا اور پھاڑ کر اس کے کھانے کے منہ کو باندھا۔ یہ ادا حضور کو اتنی پسند آئی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا لقب حضور نے ذات النطاقتین کا لقب دیا، اور ان سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ، ابو جہل پوچھنے لگا کہ تمہارا باپ اور محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا لا علم کا اظہار کیا کہ مجھے علم نہیں۔ کہاں گئے؟ ابو جہل نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ایک تھپڑ مارا۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی جو کان میں بالی تھی وہ زمین پر جا کر گری۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے نے دین اسلام کے خاطر مصیبتیں برداشت کی۔ آج افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو صدیق اکبر کو برا بھلا کہتے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، اور صدیق اکبر کے بارے میں ایسے نازل الفاظ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق مان لیا۔ یہ کالے رنگ کے انسان اور کالے رنگ کے کپڑے والے
رافضی جو کہ اسلام سے خارج ہے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے پورے گھرانے کو کیا گالیاں دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے مقام والے صحابی ہیں۔ حضرات کے علماء کرام نے لکھا ہے، محدثین نظام نے لکھا ہے، مفسرین نظام نے لکھا ہے کہ انبیاء کے بعد، سارے انبیاء کے بعد اگر سب سے بھاری کسی کا ایمان ہے امت میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان سب سے بھاری ہے۔ اور کتنی تکلیفیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھائی، ان کم وقتوں کو معلوم نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیے، یہاں تک آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور کے قدموں میں لایا، اور پورا کا پورا سامان جب قدموں میں لا کر رکھ دیے، گھر واپس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی دیوار پر اس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں رات کے موقع پر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت میں اپنے ابا کے گھر میں موجود تھی، اور میں نے اپنے ابا کو حیران اور پریشان دیکھا کہ وہ رات میں ہاتھ پھیر رہے ہیں دیوار پر۔ تو میں نے ابا سے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ دیوار میں اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بیٹی، میرے یار غار یعنی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ اسلام کے خاطر چندہ نہ دے۔ تو میں نے سارا سامان حضور کے قدموں میں لا رکھا، ایک چیز یاد آئی کہ ایک سوئی میں نے دیوار پر رکھی تھی، وہ یاد آ گئی، اسی لیے میں نے چاہا کہ وہ سوئی بھی میرے گھر میں نہ رہے، اور حضور نے جب چندہ کا اعلان کیا ہے تو اس چندے میں یہ میری سوئی بھی چلی جائے، اسی لیے میں رات میں اپنا ہاتھ دیوار پر پھیر رہا ہوں تاکہ وہ سوئی مل جائے، اور حضور کے چندے کے اعلان پر میں یہ سوئی بھی لے جا کر رکھا ہوں۔ دیکھیے پورا گھرانہ اور گھر کے سارے سامان کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے قدموں میں رکھ دے رہے۔ کوئی ایسی قربانی کسی نے دی ہے؟ اگر دی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے۔ اور تو اور آپ نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب غار میں لے کر حضور کو گئے ہیں تو کس حالت میں لے کر گئے آپ وہ تو دیکھیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ میرے دوست آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ رات کا سمے ہے، رات کا وقت ہے، اور پہاڑیاں ہیں، جھاڑیاں ہیں، اور کندھوں پر کس کو سوار کر رہے ہیں؟ نبوت کو سوار کر رہے ہیں۔ آج تک تو کسی نے یہ سنا نہیں تھا کہ نبوت کو کندھے پر کوئی اٹھا لا رہے ہیں، اگر اٹھا لا رہے تو وہ صدیق اکبر اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے آ رہے ہیں۔ غار ثور کی طرف جب حضور کو لے کر جا رہے تو کندھوں پر حضور کو صدیق اکبر نے کندھوں پر اٹھایا، اور کندھوں پر اٹھا کر غار ثور کے دہانے پر رکھتے ہیں، اور حضور سے یہ نہیں کہا کہ میرے دوست میں تھک گیا ہوں مجھے تھوڑی دیر آرام چاہیے، نہیں کہا۔ رات کے سمے میں سفر ہوا ہے اور جھاڑیوں میں سفر ہوا ہے، پہاڑوں پر چڑھے ہیں حضور کو کندھے میں لے کر، لیکن نہیں کہا کہ میں تھک گیا۔ سب سے پہلے غار میں گئے، جانے کے بعد غار کو صاف کیا، اور جو کچھ بھی سوراخوں میں بلوں میں رکھ سکتے تھے وہ صدیق اکبر نے رکھا۔ ایک سوراخ رہ گئی تھی، اس سوراخ کے لیے کوئی کپڑا رکھنے کو نہیں ہوا تو صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو وہاں پر رکھا، اور ایڑی کو جیسے ہی رکھتے ہیں ایک ناگ سانپ نکلتے ہیں اور ان کے ایڑی کو ڈنک مارتے ہیں۔ ڈنک مارتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور دیکھیے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتی ہے، وہ آنسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اسلام میں دو قطرے بہت اہم ہیں، دو قطرے اور دو رات۔ ایک قطرے یہی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قطرہ حضور کے چہرے مبارک پر گرا ہے، یہ قطرہ اسلام میں بہت اہم ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ قطرہ جو
دشمن نے ان پر حملہ کیا تو وہ قطرہ اگر کہیں گرا ہے تو وہ قرآن پاک کے صفحوں پر گرا ہے. یہ 2 قطرے اسلام میں بہت اہم ہیں اور 2 راتیں بھی بہت اہم ہیں. ایک رات توڑ کی ہے اور ایک رات موڑ کی ہے. اسلام میں 2 راتیں ہیں اہم. ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور کے ساتھ معراج پر سفر کرنا، اور ایک یہ رات جو حضرت صدیق اکبر حضور سے سفر کر رہے رات میں. یہ 2 راتیں بہت اہم ہیں. جبرائیل امین کی یہ رات دیکھیے کہ جیسے حضور عرش پر جا رہے تھے وہاں پر کیا کہنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ کے پیارے حبیب اب مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ جاؤں. اگر میں ایک قدم بڑھاتا ہوں تو اللہ رب العزت کے جلال سے میرے سارے پر جل جائیں گے. راستہ موڑ لیتے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سفر دیکھیے تو یہاں پر موڑ پر نہیں رکتے ہیں بلکہ حضور کو موڑ سے گزر کر غار ثور میں لے کر جاتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایک 2 راتیں ہیں. ایک موڑ کی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مڑ جاتے ہیں، اور ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے کہ توڑ کی نہیں بلکہ موڑ کی نہیں بلکہ توڑ کی ہے کہ ہمیشہ حضرت صدیق اکبر حضور سے چپکے رہے. اور اس چپکنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو وہ مقام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک میں قیامت تک سو رہے ہیں. آپ کو اور میرے کو اللہ رب العزت مدینہ مقدس لے کر جائے اور حضور کے روز اطہر پر لے کر جائے. ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت صدیق اکبر بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ ہے ایسی یار حضور سے. تو میرے دوستو ہمیں حضور سے عشق کیسے کرنی ہے؟ یہی عشق جو صحابہ نے ہمیں دیا ہے، یہی عشق جو حضرت ابوبکر صدیق نے سکھایا ہے، یہی عشق آج ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دنیا اور جہان دونوں میں کامیابی سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت سے